سبزیوں کے ایک خوشنما اور پر رونق دیس میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سبزیاں اور پھل محبت اور امن کے ساتھ رہتے تھے۔ اس گاؤں کے درمیان ایک عظیم الشان قلعہ تھا جو بیلوں اور پتوں کے خوبصورت گچھوں سے بنا تھا۔ اس قلعے میں بینگن کی شہزادی رہتی تھی جو اپنی خوبصورتی، مہربانی اور دانائی کے لیے مشہور تھی۔ بینگن کی شہزادی کو بینگن کی شہزادی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی چمکدار جامنی رنگ کی جلد اور لمبے سنہرے بال تھے جو ہوا میں لہراتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے سب لوگوں کا خیال رکھتی تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے ایک کسان نے قلعے میں آ کر شہزادی سے فریاد کی، شہزادی، میرے کھیت کی سبزیاں خشک ہو رہی ہیں اور میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے لیکن کچھ کام نہیں بن رہا۔ شہزادی نے کسان کی بات غور سے سنی اور کہا، پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کروں گی۔ شہزادی نے کسان کو بتایا کہ قلعے کے پیچھے ایک جادوئی باغ ہے جسے خواہشوں کا باغ کہا جاتا ہے۔ اس باغ میں ایک پرانا درخت ہے جو جادوئی پانی دیتا ہے جو کسی بھی خشک زمین کو زرخیز بنا سکتا ہے، لیکن اس باغ تک پہنچنے کے لیے دل میں خلوص اور نیت کی پاکیزگی ضروری ہے۔ کسان نے شکریہ ادا کیا اور باغ کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں کسان نے کئی مشکلات کا سامنا کیا جیسے کہ جھاڑیاں، کانٹے اور لمبے پہاڑ، لیکن وہ اپنے دل میں شہزادی کی ہدایت اور اپنے مقصد کو رکھ کر آگے بڑھتا گیا۔ جب کسان باغ کے قریب پہنچا تو اسے ایک خوبصورت پروانہ دکھائی دیا۔ وہ پروانہ کسان کے ارد گرد گھومنے لگا اور اسے باغ کے دروازے تک لے گیا۔ دروازہ جادوئی تھا جو صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا تھا جن کے دل میں سچائی اور ایمان ہوتا تھا۔ دروازے کے پاس دعا کی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باغ میں داخل ہو کر کسان نے جادوئی درخت دیکھا جو سبز اور سرسبز تھا اور اس کی شاخوں سے چمکتا ہوا پانی بہہ رہا تھا۔ کسان نے جادوئی پانی سے اپنے برتن کو بھرا اور باغ سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب وہ اپنے گاؤں واپس پہنچا تو اس نے جادوئی پانی کو اپنے کھیت میں چھڑکا اور فوراً ہی زمین زرخیز ہو گئی، سبزیاں تر و تازہ ہو گئیں اور گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ شہزادی نے کسان کو اس کی محنت اور ایمانداری پر مبارکباد دی اور گاؤں والوں کو یہ سبق دیا کہ نیک نیتی اور خلوص دلی سے کی گئی کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی قحط نہیں آیا اور سبزیاں ہمیشہ سرسبز اور ہری بھری رہی۔ شہزادی اور گاؤں والوں نے ہمیشہ کی طرح محبت اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاری۔